اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا ہر دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دن ہونا چاہیے. لیکن خیر بناتے تھے لوگ، سیرت طیبہ کا بیان ہوتا تھا، جلسے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، اس میں ہمارے علماء بھی بعض اوقات شریک ہو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان تو ایک عظیم سعادت کی بات ہے. لیکن اب جو کچھ ہونے لگا اسی کا اندیشہ تھا کہ آگے چل کر یہ کیا صورت بنے گی. جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگوں کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے رقص و موسیقی کا طوفان. لوگ رقص کر رہے ہیں اور موسیقی ہو رہی ہے، اور حد سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ مجھے میرے بچوں میں سے کسی نے مجھے کلپ دکھایا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا کیک کاٹا جا رہا تھا. کیک کاٹنے کی رسم جو غیر مسلموں کی رسم ہے، کیک کاٹا جا رہا تھا اور آس پاس کے لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ اس کے نعرے لگا رہے تھے. وہ جو غیر مسلموں سے ہمارے پاس رسم آئی ہے وہ کر رہے تھے کہ کیک کٹ رہا تھا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے جا رہے تھے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں. اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو وہ اللہ بچائے قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیتے ہیں، ان کی بڑی مذمت فرمائی ہے قرآن. تو بھائی یہ سب قصے تو اللہ بچائے اس ہر مسلمان کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی محفلیں ہوئیں، اتنے جلسے ہوئے، اتنے جلوس نکلے، کیا کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤں، آپ کی سنتوں پر عمل کروں، اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کسی سنت پر پہلے وہ عمل نہیں کرتا تھا، اب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اگر یہ ہو تو بے شک یہ ساری محفلیں بھی مبارک ہیں. لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بس باتیں ہوئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوا اور ہم دامن جھاڑ کر چلے گئے، جو کام پہلے کر رہے تھے وہ اب وہی شروع کر دیا. اسی ڈھب پر ہماری زندگی چل رہی ہے جس میں پہلے چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں بہرحال صحیح یا غلط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں منائی گئیں، محفلیں منعقد ہوئیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل مقصود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور وہی ہے جس پر آپ نے ساری زندگی عمل کرنا ہے. تو ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ اس کی زندگی اتباع سنت کی تصویر ہو، اتباع سنت کی تصویر ہو۔ جو بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام گزرے ہیں، وہ جب ان کے پاس کوئی آدمی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو اس سے بڑی محنتیں کراتے تھے، مجاہدات کرایا کرتے تھے، ریاضتیں کرایا کرتے تھے، لیکن وہ سارے مجاہدات اور ریاضتیں ایک طرف اور اتباع سنت کا اہتمام دوسری طرف۔ اگر کوئی آدمی کوئی ریاضت نہ کرے، کوئی مجاہدہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، کوئی وظیفے نہ گھونٹے، لیکن اس کی زندگی میں اتباع سنت رچا بسا ہو تو اس کے لیے جنت پکی ہے انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پکی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آسان ترین راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتنے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری نقل اتارو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی تم تو کیا کرو گے اللہ میاں سے محبت؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری محبت کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت مفاضل ہوگی، اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کر رہا ہو، اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یحببکم اللہ۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، دایاں پاؤں آپ نے پہلے رکھا اتباع سنت کی نیت سے، تو کیا ہوگا؟ اس وقت آپ جب دایاں پاؤں رکھ رہے ہو اس وقت اللہ کے محبوب ہو گئے۔ باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، اس وقت میں تم اللہ کے محبوب ہو، جس سنت پر بھی عمل کر رہے ہو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کو بات ہے، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔